براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ گرمی شدید ہو گئی ہے، یہ مئی کا مہینہ بھی اینڈ پہ جا رہا ہے اور آج کل جو ہے وہ جتنے بھی پیشنٹ میرے کلینک میں آ رہے ہیں ان میں موسٹلی وہ ہوتے ہیں جن کو لو لگی ہوتی ہے یا جن کو ہیٹ سٹروک کہتے ہیں ہم یا سن سٹروک کہتے ہیں۔ تو یہ جو سن سٹروک ہے یا ہیٹ سٹروک ہے، آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے یہ جو آج کل کے جو تربوز ہے، خربوزہ ہے، یہ پانی سے بھرپور ہوتے ہیں اور شدید گرمیوں میں ہی یہ پھل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں کتنی بڑی حکمت ہے کہ ہمیں اس موسم میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے جو اصحاب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ان کے اوپر شدید قسم کا گرمی کا حملہ ہو تو یہ پانی سے موئسچر کر کے اس کو ٹھنڈک میں کنورٹ کر کے اپنے اعصاب کو ریلیکس کر سکیں۔ اور ہیٹ سٹروک میں اور سن سٹروک میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ آئیے پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ سن سٹروک جو ہے وہ ہو جائے تو اس پہ ہمیں حفاظتی تدابیر کیا کرنی چاہیے اس سے بچنے کے لیے، اور اگر ہو جاتا ہے تو اس وقت ہمیں ابتدائی طبی امداد کیا دینی چاہیے۔ اور ہومیوپیتھی کی میڈیسن کے حوالے سے بھی ہم آپ سے بات کریں گے شاید نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہیٹ سٹروک اور سن سٹروک میں کیا فرق ہے۔ گرمیوں کے موسم میں جب شدید حبس بھی ہوتا ہے، گرمی بھی ہوتی ہے اور ہوا کی جو ہے وہ ایگزاسشن کہیں نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت عام طور پر گھروں میں گھریلو خواتین جو ہیں وہ ایک ہی باری میں سپیڈ سے بعض دفعہ اپنے گھر کا کام نپٹانے کی کوشش کرتی ہیں۔ پسینہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ شدید گرمی کے اندر باڈی ٹیمپریچر جتنا ہونا چاہیے اس سے اندر ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، پسینہ رک جاتا ہے اور گھبراہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور بعد میں یہ ہوتا ہے کہ انتہائی جو ہے وہ اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور نیند اور نیم غشی اور بے ہوشی کسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ کوئی چیز کھانے کو دل نہیں چاہتا اور بعض دفعہ وامٹنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری علامتیں ہیٹ سٹروک کی ہیں۔ چولہے کے آگے زیادہ دیر تک کام کرتے رہنا اور اس کام کے دوران میں جو ہے وہ ہیٹ سٹروک کا ہو جانا، یہ بھی سن سٹروک کی ہی طرح کی ایک علامت ہے۔ تو ہم اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے کام کو ایک ہی نشست میں ختم کرنے کی بجائے آپ ایسے کریں کہ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ کام کیا اور اس کے بعد ذرا تھوڑا سا کھلی جگہ پر آئیں، آ کر اپنا منہ واش کریں، ہاتھ دھوئیں، چہرہ دھوئیں اور اس کے بعد آپ اپنی جو ہے وہ پانی پئیں، تھوڑا ریلیکس ہوں، کوئی 2-3 منٹ کا وقفہ دینے کے بعد دوبارہ اپنے کام میں جٹ جائیں۔ یہ اگر آپ اپنا معمول رکھیں گی تو یہ انشاءاللہ آپ کو ہیٹ سٹروک سے یہ چیز بچا دے گی اس موسم میں۔ دوسرا یہ ہے کہ جسم میں نمکیات کو پورا کرنے کے لیے گھر میں تو اتنا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، باہر تو چلیں کوئی ORS یا کوئی اور چیز لے کر مردوں کو کھانی پڑے گی۔ گھر میں ایک لیمو لیا، اس کو نچوڑا اور تھوڑا سا اس میں نمک ڈالا، پانی میں تھوڑی سی چینی ڈالی، گھولا اور اس میں پانی کو ٹھنڈا کیا اور پی لیا۔ یہ بہترین ORS کی طرح، ایک نمکول کی طرح ایک بہترین انرجی ڈرنک بھی ہوگا، نمکیات کو بھی پورا کرے گا اور سٹرس کو بھی، آپ کے جو وائٹامن C ہے اس کو بھی جسم کو پورا کر دے گا۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں سن سٹروک پہ۔ سن سٹروک میں یہ ہے کہ آج کل جو شدید گرمی پڑ رہی ہے اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں گھر سے پانی پی کر نکلنا چاہیے، بھرے ہوئے پیٹ سے نکلنا چاہیے۔ تو کھانا شانا کھا کے پیٹ شیٹ بھر کے پانی پی کر باہر نکلیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اعصاب ہیں، یہ جگہ، اس جگہ پہ بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی گرمی کا اثر ہوتا ہے۔
تو یہاں پہ موٹا کپڑا لینا چاہیے, کوئی ٹاول وغیرہ جو ہے وہ ڈال لیں, کوئی گیلا کپڑا جو ہے اس کو ہم رکھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے جائیں. اور پھر یہ ہے کہ مسلسل دھوپ میں نہ چلیں, کوئی سفر کر رہے ہیں تو مسلسل دھوپ میں نہ کریں, تھوڑی دیر کے لیے سائے میں کھڑے ہو جائیں, وہاں پانی پئیں, سانس لیں, پھر اپنا سفر جاری رکھیں. اور اس کے علاوہ یہ جو ایک کیپ ہے جس کے آگے سن شیڈ بھی ہوتا ہے, یا یہ ہے کہ وہ ہیٹ ہوتا ہے جس کے ارد گرد ایک شیڈ سا بنا ہوتا ہے, تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو ہمارا لباس ہے اس کو بھی ہمیں لائٹ کلر کے ہونا چاہیے. وائٹ ہو تو بہت بہتر ہے, وائٹ نہیں ہے تو کوئی ہلکے کلرز میں جو ہے وہ ہو تو ہیٹ کو کم ابزارب کرتا ہے. ورنہ جو بلیک کلر کے, گہرے کلر کے جو کپڑے ہیں ان میں ہیٹ زیادہ ابزارب ہو جاتی ہے, زیادہ جذب ہوتی ہے, جس کی وجہ سے سن اسٹروک کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. پھر یہ جو ہمارے دوست دھوپ میں کام کرتے ہیں, فیلڈ ورک ہوتا ہے جن کا کوئی ٹریڈنگ کا کام ہوتا ہے, کوئی باہر جا کر جو آرڈرز وغیرہ لینے ہوتے ہیں, تو ان کو ڈسٹریبیوشن کرنے والے لوگ ہیں, ان کو بار بار جو ہے اے سی سے نکلنا ہے یا گاڑی سے نکلنا ہے, مال دینا ہے, پھر واپس بیٹھنا ہے, تو اس میں گرمی سردی سے بھی جو جلدی جو ہے نا اسٹروک کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب باہر نکلیں تو اس وقت اوپر ضرور کور کریں اپنے جسم کو, اپنے حصوں کو, تو اس وقت باہر نکلیں. اگر خدا نخواستہ آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ مجھے سن اسٹروک ہو گیا, یا آپ کا دوست جو ہے آپ کے ساتھ ہے تو وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ آپ کو لو لگ گئی ہے, سن اسٹروک ہو گیا, اس کی علامات کیا ہے؟ اس کی علامات یہ ہیں کہ جسم کا ڈھیلا پڑ جانا, اور اعصاب میں شدید تھکاوٹ محسوس ہونا, اور نیند کا غلبہ محسوس ہونا, غشی کا محسوس ہونا, بے ہوشی کا محسوس ہونا. اس کے علاوہ جو ہے وہ الٹی کا آنا, متلی, پیٹ کا خراب ہونا, دل نہ چاہنا کہ میں جو ہے نا کوئی کام کروں, اور بخار کا تیز ہو جانا, پسینے کا نہ آنا, اس طرح کے مسائل ہوں تو آپ کسی ٹھنڈی جگہ پر جا کر لیٹ جائیں. کوشش کریں کوئی پنکھا ہے تو پنکھے کے نیچے لیٹیں, کولر ہے, اے سی ہے اس کے نیچے لیٹیں, نہیں ہے تو ہاتھ سے مریض کو پنکھا جلنا شروع کریں, ٹھنڈے پانی کے اس کے اوپر چھینٹے ماریں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی کپڑے کو بھگو کر اس کے جسم پر پھیریں, اور خاص طور پر ان جگہوں پہ کپڑے کو ماتھے پہ لگائیں تاکہ جو ہے نا اس کا ٹیمپریچر وہ کم ہو, اور اس کی وجہ سے اس کو یہ جو بے ہوشی سی محسوس ہو رہی ہے وہ کم ہو. اگر اس کو ہوش آ جاتا ہے تو اس کو ٹھنڈا پانی پلائیں, اور اس میں اگر آپ لیمو ہے, نمک ہے, اور اس کے علاوہ جو چینی ہے وہ مکس کر سکتے ہیں تو وہ کریں. اگر وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے یہ چیزیں تو سادہ ٹھنڈا پانی پلایا جائے, تو اس سے یہ ہے کہ اس کو اس میں کمی محسوس ہوگی. یہ تو وہ حفاظتی تدابیر ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. لو لگنے سے بچنے کے لیے ہمیں کون سی ادویات استعمال کرنی چاہیے, اور اگر لو لگ گئی ہے, خدا نخواستہ سن اسٹروک ہو گیا ہے, تو اس وقت ہومیوپیتھی کی کون سی ادویات ہیں جو کھانے سے لو لگے ہوئے پیشنٹ کو صحت یاب کیا جا سکتا ہے. یہ ہم انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے, گھر سے نکلتے وقت پانی لازمی پی کر جائیں, اور کپڑا سر پر لے کر لازمی نکلیں. اور لمبا سفر کرنا ہے اگر تو کوشش کریں یا صبح کے ٹائم میں کر لیں یا شام کے ٹائم میں کر لیں. دوپہر کے وقت جب شدید گرمی ہوتی ہے کوشش کریں گھر سے کم نکلیں. دیکھیں گرمیوں میں بچوں کو بھی چھٹیاں ہو جاتی ہیں, اور ہمیں بھی اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے, بڑوں کو بھی, خاص طور پر جو بوڑھے ہیں اور جو بچے ہیں ان کو لو جلدی لگتی ہے, ان کو سن اسٹروک جلدی ہوتا ہے. اس لیے ان کو تو خاص طور پر گھر سے نکلتے وقت بڑی احتیاط کرنی چاہیے. بہت شکریہ, اللہ حافظ, السلام علیکم.